بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ ان دنوں PPSC یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس کے جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں مختلف سبجیکٹس میں مضامین میں اپلائی کر رکھا ہے، وہ اس حوالے سے تیاری میں مصروف بھی ہیں۔ یوٹیوب پہ تقریباً ہمیں ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وافر مقدار میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ فزکس کی بات کریں یا کیمسٹری کی بات کریں، بیالوجی کی بات کریں یا کمپیوٹر سائنس کے شعبے کی بات کریں، ہر ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ باقاعدہ طور پہ لیکچرز ہمیں PPSC کی تیاری کے لیے یوٹیوب سے آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ اگر ہم اسلامیات یا عربک ان دونوں شعبہ جات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں یا تلاش کرنا چاہیں تو تلاش بسیار کے باوجود ہمیں چند ایک ابتدائی معلومات کے علاوہ کوئی ایسی معلومات اتھینٹک دستیاب نہیں ہوتی کہ جن کے ساتھ ہمارے اسلامیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس، کینڈیڈیٹس یا اسکالرس اپنے امتحان کو آسانی کے ساتھ پاس کر سکیں۔ اور چند ایسی چیزیں بھی ہیں بیسک بنیادی کہ جن سے آگاہی بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کما حق ہو وہ تیاری نہیں کر پاتے، اور جب ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ٹیسٹ سے اس طرح سے پاسنگ مارکس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہماری ان ویڈیوز میں ہم یہ اپنی کوشش کریں گے کہ ہم اسلامیات سے متعلقہ سبجیکٹس اور اسلامیات سے متعلقہ مضامین کی اس حد تک تیاری کروانے کی کوشش کریں کہ جن کے ساتھ آپ کے نت نئے سوالات کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے اور دیگر معلومات جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے حق میں مفید ہوں گی وہ آپ تک بہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں MCQs کی شکل میں باقاعدہ لائیو سٹریمنگ میں ہم آپ کے گوش گزار ایسے سوالات کریں گے کہ جو اکثر اوقات اس پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، اور اگر ان سوالات کی تیاری اچھے طریقے سے کر لی جائے گی تو یقیناً یہ امتحان آپ سب کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اور امتحان سے قطع نظر اسلامیات چونکہ ایسا شعبہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم ہمیں اسلام کا نالج ہونا چاہیے، اسلام کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ان معلومات کو اسٹوڈنٹ کی نظر سے پڑھے گا اور امتحان میں پاس ہونے کی غرض سے اس معلومات کا ذخیرہ حاصل کرے گا تو یقیناً اس کا امتحان بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی کوئی اپنی اسلامک نالج میں اضافے کے لیے ان معلومات کو حاصل کرے گا تو یقیناً ان معلومات کی وجہ سے خاطر خواہ طور پہ اسے فائدہ اور بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا۔ ناظرین محترم، اسلامیات سے متعلقہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کیلیبر نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں کہ وہ اہل نہیں ہوتے، کیلیبر بھی ہوتا ہے، اہل بھی ہوتے ہیں۔ پرابلم صرف ایک جگہ پہ آتی ہے، کیونکہ وہ جدید اداروں میں علم کے حاصل کرنے کے ذرائع طے نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وہ معلومات ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسلامیات کو اگر جدید ذرائع کے ساتھ ہم حاصل کریں تو یقیناً اس صورت میں یہ ٹیسٹ پاس کرنا کوئی ایسا مشکل امر نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ اسلامیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اکثر دوست احباب اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہوتے کہ PPSC کا جو ٹیسٹ ہے یہ معروضی شیپ میں ہے یا سبجیکٹیو شیپ میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پورے PPSC کے ایگزام میں آپ کو جتنے بھی سوالات پوچھے جائیں گے سارے کے سارے MCQs کی شکل میں ہوں گے، یعنی معروضی سوالات ہوں گے، سبجیکٹیو سوالات، شارٹ کویسچنز یا ڈیٹیلڈ آنسر آپ سے طلب نہیں کیے جائیں گے۔ 100 نمبر کا پیپر ہوگا جس میں MCQs پوچھے جائیں گے، اور MCQs کے صحیح جوابات دینے کی صورت میں آپ کا پیپر وہ اچھے طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اس حوالے سے بہت زیادہ غور طلب ہے، ایک تجزیے کے مطابق، انالیسس کے مطابق، کہ اکثر وہ کینڈیڈیٹ اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے جنہیں کلیئرٹی نہیں ہوتی، جنہیں مکمل طور پہ تسلی نہیں ہوتی، لیکن وہ سوال کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کہاوت بھی ہے
ایک سوچ بھی ڈیولپڈ ہو چکی ہے کہ ایم سی کیوز میں جس سوال کا جواب نہ آتا ہو تو آنکھیں بند کر کے اس طرح سے انگلی پھیریں، جس پہ انگلی رک جائے وہی سوال درست ہوگا۔ تو جب اس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سوال غلط ہوتا ہے۔ اور اس پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی سوال غلط ہوتا ہے تو اس کے مارکس کی بھی کٹوتی ہوتی ہے۔ 0.25 یہ ہر سوال جو غلط ہوتا ہے اس کے حساب سے 0.25 مارکس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے 4 سوال غلط ہیں تو آپ کا 1 نمبر آٹومیٹکلی کٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 100 سوال اٹیمپٹ کر لیے، ان میں سے 70 آپ کے صحیح بھی ہیں اور باقی 30 آپ کے غلط ہیں، تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے صحیح ہیں ان کے نمبر آپ کو پورے ملیں گے۔ جو آپ نے غلط اٹیمپٹ کیے ہیں ان کے مارکس کی کٹوتی ہوگی، اور مارکس کی کٹوتی کے بعد اس حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کے مارکس آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دیں اس میں ان سوالات کو حتمی طور پہ جن کا آپ کو یقین ہو، بلکہ عینی یقین حاصل ہو، آپ ان سوالات کو اٹیمپٹ کریں، اور دیگر سوالات جن کے بارے میں صرف اندازہ ہو، تخمینہ ہو، مفروضہ ہو، ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر بیرونی ذرائع سے یا کسی بھی طرح سے آپ کا ذہن کھل جاتا ہے اور آپ کو ان سوالات کے حوالے سے کلیئرٹی مل جاتی ہے تو اس صورت میں ان سوالات کو بھی ضرور اٹیمپٹ کریں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محض اندازے کے ساتھ، تخمینے کے ساتھ سوالات کا آنسر کبھی نہ دیں، اس صورت میں آپ کا صحیح سوال کا نمبر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھی کٹوتی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں چند ایک اسلامیات کے حوالے سے محض ہم چونکہ تعارفی لیکچر ہے تو صرف اس میں وہ موضوعات آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ جن موضوعات کے ساتھ آپ اپنے مقصد تک، ہدف تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلامیات کا جو پیپر ہے اس میں کون کون سے موضوع آپ کے سامنے رہنے چاہیے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی سہولت اور آسانی کی خاطر آپ کو ہمارے چینل پہ سکرین بھی شو ہو رہی ہوگی، جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے، کوئی سکرین شاٹ لینا چاہے، کوئی پکچرائز کرنا چاہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم ان ٹاپکس کو آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو کریں گے، جہاں سے آپ آسانی کے ساتھ ان ٹاپکس کو خود بھی پڑھ سکیں گے اور خود بھی آپ ان سے رہنمائی لے سکیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان معلومات کا سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، ان کا ماخذ اور منبع کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے پنجاب یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے ایم فل الحمدللہ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور وہاں کے جو پروفیسرز ہیں اسلامیات کے، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے، ان کے ساتھ گفتگو کر کے جو چیزیں پی پی ایس سی کے حوالے سے مجھے سمجھ میں آئی ہیں، اس معلومات کا سورس وہ ذرائع بھی ہوں گے، وہ معلومات بھی ہوں گی جو اپنے اساتذہ سے، پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اور علاوہ ازیں پی پی ایس سی کی جو ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ، اس ویب سائٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ مواد جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ ان معلومات کا ذرائع وہ بھی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پاسٹ پیپرز جو ہیں ان کو بھی فرداً ڈسکس کریں گے کہ کون کس سال میں کون سا پیپر آیا اور اس میں کس قسم کے سوال پوچھے گئے۔ وہ ساری معلومات انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں ہوں گی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف جو آپ کو ہماری سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے اسلامیات میں جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور علوم القرآن سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بات میں بار دیگر آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، باور کرواتا چلوں کہ آپ جب بھی کوئی کتاب دیکھیں گے ان کتب میں، ان کتابوں میں آپ کے سامنے شارٹ کویسچنز بھی آئیں گے۔ آپ نے شارٹ کویسچنز کو محض گو تھرو کرنا ہے، زیادہ توجہ آپ ایم سی کیوز پہ دیں، اور وہ سوالات کے جن کے ایم سی کیوز نہیں بن سکتے ان سوالات کو بالکل ترک کر دیں، ان کو پڑھنے کا اتنا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن اور علوم القرآن کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹاپک ہے جمع و تدوین قرآن۔ اس کے ذیل میں، اس کے تناظر میں آپ بتا سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو جمع کس طرح سے کیا گیا، اس کی مختلف ادوار میں تدوین کیسے ہوئی، قرآن پاک کو دور نبوی میں کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، جیسے وہ کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور پتھروں کی سلوں پہ لکھا جاتا تھا، اونٹ کی شامنے کی ہڈی پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اس صورت میں بتا سکتے ہیں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ دور نبوی میں حفاظت قرآن کے کتنے طریقے تھے؟ 2 طریقے تھے۔ کون کون سے تھے وہ 2 طریقے؟
جن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک حفظ اور دوسرا کتابت یعنی لکھنا اور یاد کرنا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم فرداً ڈسکس کریں گے. ابھی محض ہم ان ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں. دین اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے حفاظت قرآن. قرآن اور علوم القرآن کے ذیل میں حفاظت قرآن یعنی قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اب خود لیا ہے. یہ کس سورت کی آیت ہے یہ بھی آپ بتائیں گے. سورۃ النحل کی آیت ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ٹاپک کے ذیل میں وہ ہم آپ کے ساتھ فرداً بھی ڈسکس کریں گے. دین نیکسٹ ٹاپک ہے اعجاز القرآن. اعجاز القرآن یعنی قرآن پاک ایک معجزاتی کتاب ہے. یہ کس طرح سے ہے؟ قرآن پاک میں جو چیلنج کیے گئے لوگوں کو وہ کون کون سے چیلنج کیے گئے, کب کب کیے گئے. پہلے کتنی صورتوں کا چیلنج کیا کہ 10 صورتیں لے آؤ, پھر کہا گیا ایک صورت لے آؤ, پھر کہا گیا کہ ایک حرف بنا لو. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کے ذیل میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے مضامین قرآن یعنی قرآن کے مضامین. قرآن کون کون سے مضامین پر مشتمل ہے. اس میں حکمت بھی ہے, اس میں قصائص بھی ہے, اس میں عبرت بھی ہے, اس میں نصیحت بھی ہے, اس میں احکام بھی ہے, اس میں شریعت بھی ہے. وہ سارے کے سارے احکامات جو قرآن کے مضامین میں شامل ہیں ان کے حوالے سے آپ رہنمائی لیں گے اور انہی سے ایم سی کیوز بنا کے آپ کے سامنے پوچھے جائیں گے. 5واں سوال جو بہت زیادہ اہم ہے, علوم پنجگانہ. الفوز الکبیر بریکٹ میں لکھا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے الفوز الکبیر. اس الفوز الکبیر میں علوم پنجگانہ بیان ہوئے ہیں جنہیں علوم خمسہ بھی کہتے ہیں. علوم خمسہ کے حوالے سے اکثر ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیا جاتا ہے. خصوصاً الفوز الکبیر کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ الفوز الکبیر کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. تو آپ بتائیں گے تفسیر کے موضوع پر. اسی طرح سے الفوز الکبیر کے مصنف کا کیا نام ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ کا پورا نام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے اس ذیل میں پوچھیں گے, وہ ہم انشاءاللہ فرداً بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. ٹاپک نمبر 6 بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف قرآن علوم القرآن میں نہیں بلکہ قرآن کا چیپٹر ہو, سیرت کا ہو, جس بھی موضوع کا ہو, اسلامیات کے پیپر میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال لازمی پوچھے جاتے ہیں. وہ ٹاپک کیا ہے کہ اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابیں کون کون سی ہیں. آپ نے وہ ساری کتابیں, دور جدید کی کتابیں اور دور قدیم کی کتابیں یعنی ماضی کی کتابیں جو پرانی ہیں جنہیں امہات الکتب کہا جاتا ہے, علوم القرآن کے موضوع پر لکھی گئیں, آپ کو ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, ان کے رائٹرز کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو نام یاد ہوتے ہیں وہ مشہور نام ہوتے ہیں, پورا نام یاد نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ سوال پوچھ لیا جائے کہ تفسیر رازی کا پورا نام کیا ہے, نیچے 3-4 نام ہوں. اب تفسیر رازی کا پورا نام تفسیر رازی تو نہیں ہے, اس کا پورا نام جو ہے ہمیں وہ بتانا پڑے گا. اسی طرح فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی, تفسیر ابن کثیر مفاتیح الغیب پورا نام ہے, وہ بتانا پڑے گا. سوال پوچھ لیا جائے مفاتیح الغیب کس کی کتاب ہے, ہم نے تو تفسیر ابن کثیر سنا ہے, مفاتیح الغیب سنا ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہمارے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ہمیں ہر موضوع پر لکھی ہوئی پرانی اور نئی کتابیں, قدیم یعنی امہات الکتب اور جدید کتابوں سے آگاہی ہونی چاہیے اور ان کے مصنفین کے نام بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. جب یہ ہوگا تو اس صورت میں ہمارا جو ہے وہ ٹاپک کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ اس کے بعد 7 ٹاپک ہے معلومات قرآن یعنی قرآن کی معلومات. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں, قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں, قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں, قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں, مکی صورتیں کون سی ہیں, مدنی کون سی ہیں, کتنی ہیں. یہ ساری ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری معلومات قرآن کے زمرے میں آئیں گی. دوسرا ٹاپک حدیث و علوم الحدیث. پہلے ہم نے قرآن کے حوالے سے جانا, اب دوسرا ٹاپک ہے حدیث اور علوم الحدیث. حدیث کے حوالے سے بھی اسی طرح سے جمع اور تدوین حدیث, حدیث کو کس طرح سے جمع کیا گیا, کس دور میں جمع کیا گیا اور کن کن صحابہ نے جمع کیا, کیا دور نبوی میں حدیث کا کوئی صحیفہ موجود تھا, اگر موجود تھا تو اس کا نام کیا تھا, حدیث پاک کے سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب کا نام کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں ایم سی کیوز کی شیپ میں, اور ہم بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو فرداً آپ سے ڈسکس ضرور کریں گے. حفاظت حدیث یعنی حدیث کی حفاظت کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے, ہر دور کے حوالے سے وہ بھی اس ٹاپک میں شامل ہوتا ہے. 3rd نمبر ٹاپک سیاہ ستہ. سیاہ کا مطلب صحیح, ستہ کا مطلب 6 یعنی 6 معتبر کتابیں جو حدیث کی ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی وغیرہ, ابن ماجہ, یہ ساری سیاہ ستہ کے زمرے میں جتنی بھی کتابیں آتی ہیں ان کتابوں کے ٹاپکس اور ان کتابوں کے مصنفین کے نام یہ سارے کے سارے آپ کو ازبر ہونے چاہیے.
اصطلاحات حدیث و علوم الحدیث پر کتب، وہی بات جو میں نے پہلے ڈسکس کی کہ علوم القرآن پر کتاب اور ان کے نام، یہ بھی اسی چیپٹر میں بھی ہوگا۔ اصطلاحات حدیث یعنی خبر واحد، متواتر وغیرہ، یہ ساری کی ساری صورتیں آپ سے اس ٹاپک کے ذیل میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہے الفقہ و علوم الفقہ۔ اس ٹاپک کے ذیل میں آپ سے جو سوالات جس قسم کے پوچھے جا سکتے ہیں وہ فقہ کا مفہوم، ضرورت و اہمیت، MCQs کی شیپ میں یہ سوالات آ سکتے ہیں۔ مآخذ فقہ کہ فقہ کے کتنے مآخذ ہیں، کون کون سے ہیں، فقہ کے مآخذ کتنے ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 4 ہیں، تو آپ بتائیں گے 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قیاس کو کتنا رتبہ حاصل ہے، اجماع کو کتنا حاصل ہے، حدیث اور قرآن، یہ ساری چیزیں ہم فردر انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھرڈ نمبر ٹاپک فقہ کے ذیل میں ہے فقہ کے مکاتب اربعہ اور ان کی معروف کتب اصول و متن کا تعارف، یعنی فقہ کے کتنے مکاتب مشہور ہیں، وہ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اب جو فقہ کے امام ہیں، ائمہ ہیں، ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال بالکل یاد ہونا چاہیے۔ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ان کے پورے نام یاد ہونے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا نام یاد ہونا چاہیے، نعمان بن ثابت، اس طرح سے دیگر ائمہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے اور ان کی کتابوں کے نام اور مصنفین کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ چوتھا جو ٹاپک ہے اسلامیات کے سلیبس میں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی میں سب سے پہلے مکی دور کے اہم واقعات، ان کی تاریخیں وغیرہ آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ جیسے مکی دور میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کیا گیا بیت اللہ میں، یہ واقعہ کس سال کا تھا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے نبوت کے کتنے سال بعد آپ نے ہجرت کی، یہ ساری چیزیں آپ کے ازبر ہونی چاہیے۔ اور مکمل زندگی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری آپ کے یاد ہونی چاہیے۔ میثاق مدینہ، اس کی اہم شقیں کتنی تھیں، کب ہوئی، کس سن میں ہوئی، میثاق مدینہ کن کن لوگوں کے درمیان ہوئی، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی یا مسلمانوں اور منافقین کے درمیان، یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ صلح نامہ حدیبیہ یہ کب ہوا، کس سن میں پیش آیا، اسی طرح سے کتب سیرت کا تفصیلی تعارف اور جائزہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس ٹاپک کے ذیل میں بیان کریں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے عقائد اسلام۔ عقائد اسلام میں سب سے پہلا ہے توحید۔ توحید، رسالت، آخرت اور ارکان اسلام، یہ سارے عقائد اسلام کے ذیل میں آتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا لغوی و اصطلاحی معنی رسالت، آخرت، ارکان اسلام، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے مختلف کتب سے بھی ان کا مطالعہ کریں گے اور فرداً ان ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس طرح 6 چیپٹر ہے خلافت راشدہ کی نمایاں خصوصیات، یعنی خلافت راشدہ کا مکمل دورانیہ کتنا ہے، کن کن خلفاء اس میں ان کی دورانیہ ان کا کتنا تھا، ہر ایک خلیفہ کا الگ سے بیان کیا جائے گا۔ اس طرح سے ان کی نمایاں خصوصیات میں کون کون سی خصوصیت تھی، پوچھا جا سکتا ہے کہ عراق کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا، اس طرح سے دیگر چیزیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ 7 نمبر ٹاپک ہے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، کس کس مسلمان نے کون کون سا سائنسی کارنامہ کیا، کس مسلمان نے سب سے پہلے انسولین بنائی، اور یہ دیگر چیزیں جو ہیں یہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اس طرح خلفائے راشدین کے ساتھ بنی امیہ، بنی عباس، سلطنت عثمانیہ، ان کے خلفاء اور ان کی حکومتوں کا دورانیہ، جیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ بنی امیہ کا حکومت کا دورانیہ کتنا تھا، وہ آپ بتائیں گے، تقریباً 90 سال بنتا ہے۔ بنی عباس تقریباً 550 سال، سلطنت عثمانیہ تقریباً 650 سال، یہ سارا جو ہے ہم انشاءاللہ فرداً اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد 9 نمبر سوال ہے بر صغیر کے مصلحین و اسلامی تحریکات، یعنی بر صغیر میں وہ لوگ جنہوں نے اصلاح کی کوششیں کی، جن میں مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ وغیرہ سر فہرست ہیں، ان لوگوں کی جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ کس کس پائے کی تھیں، کس کس طرح سے، وہ ساری بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اپنے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ یہ چند ابتدائی طور پہ، بنیادی طور پہ موضوعات ہیں اسلامیات کی تیاری کے لیے۔ انہی موضوعات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ ان کے اچھے طریقے سے جوابات بھی دیں گے، اور ہم انشاءاللہ پاس پیپر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور جس سے آپ کی تیاری جو ہے بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہم سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا عمدہ طریقے سے اور اتھینٹک سورسز کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔